پیش خدمت ہے مختصر تقریر آج کی بات۔ پاکستان جمہوریت کی ایک ایسی تجربے گاہ بنتا جا رہا ہے جہاں فوج کی بالادستی اور عوام کے حوصلوں اور امیدوں کے درمیان ایک سرد جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں جہاں جمہوریتیں ایک فلاحی ریاست کے تانے بانے کو مضبوط کرنے کی راہ پر پیش قدمی کر رہی ہیں، وہی پاکستان میں عوام کے ذریعے منتخب حکومتیں ہمیشہ اپنی طبعی عمر کو لے کر مشکوک رہتی ہیں۔ ابھی معاملے کی نوعیت ایک ذرا مختلف اور پیچیدہ ہے۔ عمران خان بار بار کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں فوج اور حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اور دونوں ایک پیج پر ہے۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں کی نظر میں بھی عمران خان سلیکٹڈ وزیراعظم ہیں جو فوج کے رحم و کرم سے مستند اقتدار تک پہنچے ہیں۔ شاید یہی سبب ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی بھی سرکردہ رہنما کے بیان اور فیصلے کو پاکستانی فوج یا ایجنسیاں اپنے اوپر حملہ تصور کرتی ہیں اور شدومت سے دفاع میں لگ جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں خسارہ صرف اور صرف عوام کا ہے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ پاکستان بڑی مشکل سے FATF کی بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے خود کو بچا پایا ہے اور یہ مہلت بھی چند ماہ کی ہے۔ دہشت گردی کو ہر طرح کی اعانت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے حاصل ہوتی رہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بدنام زمانہ دہشت گردوں کو بھی پاکستان قرار واقعی سزا دلانے میں ناکام رہا ہے۔ اگر عدالت میں کسی جج نے جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت یا فوج کو کٹگھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی تو اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تمام حربے استعمال کر کے سبق سکھانے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ تازہ معاملہ جسٹس فائز عیسیٰ کا ہے، جنہوں نے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے فوج اور ایجنسیوں پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ واضح رہے کہ جسٹس عیسیٰ کا شمار ملک کے چند سرکردہ ایماندار، بے باک اور قرض شناس ججوں میں ہوتا ہے۔ ان کے والد محترم نے پاکستان کے لیے جدوجہد میں اپنا اہم رول ادا کیا تھا اور بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے کی حمایت بھی کی تھی، لیکن اب خود انہیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے بھی آواز اٹھانی پڑ رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں بلوچ عوام کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ رہا ہے اس کی بھی ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے۔ پشتون تحفظ تحریک سے وابستہ لوگوں کی جبری گمشدگی اور قتل اب عام بات ہو چکی ہے۔ ملک سے باہر بھی ان کے رہنماؤں اور ان کے ہمدردی رکھنے والوں پر ISI کے ذریعے حملوں کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ پاکستان میں ایک طرف تو احسان اللہ احسان اور مسعود اظہر جیسے دہشت گردوں کو فرار ہونے کا موقع دیا جاتا ہے اور دوسری طرف صحافیوں اور سوشل میڈیا پر کھل کر اپنی بات کہنے والوں کو طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جسٹس عیسیٰ کے مطابق ان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس اور کوئٹہ دھماکے کی رپورٹ کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ جسٹس عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں صاف صاف لفظوں میں کہا تھا کہ ISI کو سیاسی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں اور نہ ہی وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت کر سکتی ہے۔ انہوں نے صدارتی ریفرنس کے جواب میں صدر، وزیر اعظم، معاون خصوصی اور وزیر قانون کے خلاف مبینہ طور پر جاسوسی کے عمل میں ملوث ہونے کے سبب توہین عدالت کا مقدمہ چلائے جانے کی درخواست کی۔ انہوں نے صدارتی ریفرنس کے بدنیتی پر مبنی ہونے کا الزام بھی لگایا اور اسے کالعدم قرار دینے کی اپیل کی۔ جسٹس عیسیٰ نے FBR اور وفاقی تحقیقی ادارے FIA کے ساتھ ساتھ قومی شناخت سے متعلق ادارے پر اپنے اور اہل خانہ سے متعلق ذاتی معلومات کو خفیہ طریقے سے حاصل کرنے اور حکومت کے ساتھ شیئر کرنے جیسے سنگین الزامات عائد کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت ان کے ذاتی قوائف میڈیا میں لیک کر کے کردار کشی کی گئی۔ اس صورتحال میں جب ایک جج خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہو، عام شہری اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ حکومت کے رویے کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ عدلیہ یا مقننہ کا مضبوط اور غیر جانبدار ہونا کسی بھی معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں۔ اگر مقننہ پر دباؤ بنانے کے لیے اس طرح کی کوششیں جاری رہتی ہیں تو مملکت خداداد میں جمہوریت کا خدا ہی حافظ ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔